اسٹریس انفیکٹ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. صحیح. یعنی وہ جو پازیٹیو اسٹریس کی ہم نے بات کی تھی, یو اسٹریس کی بات کی تھی, تو وہ ہمیں انفیکٹ آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے. لیکن جب یہ ڈی اسٹریس میں چینج ہو جاتا ہے, یعنی یہ جب ہماری فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے, تو پھر وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اسٹریس مینجمنٹ. اب یہ دیکھ لیں, جب کسی کی زندگی میں اسٹریسفل ایونٹس آتے ہیں, جب کسی کی زندگی میں اسٹریس آتا ہے, اس کے اندر یا تو وہ اس سے نکل جاتا ہے, اس سے ہیلپ لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر یہ اسٹریس ذرا زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلمس دینا شروع کر دیتا ہے. ہمارے 5 ایریاز آف لائف افیکٹ ہوتے ہیں اسٹریس سے, ان سمپل ورڈز. نمبر 1 یور باڈی, پھر ہمارے بیہیویئرس, نمبر 2 کمپوننٹ آف دا اسٹریس, نمبر 3 ہمارا موڈ مزاج. اسٹریس سے ہمارے موڈ بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے. دین آپ کا تھاٹ, دا میجر چانس, آپ کا تھاٹ بھی انفلوئنس ہوتا ہے اسٹریس سے. اینڈ نمبر 5 یور انوائرمنٹ اینڈ لائف سچویشن. اب لائف سچویشن یا انوائرمنٹ ٹریگر میں رول پلے کر سکتا ہے. اچھا, ڈوز کیا ہیں اسٹریس میں اور ڈونٹس کے؟ یو اینڈ وی ہیو ٹو مینیج آور اسٹریس. ڈوز میں یہ آنا چاہیے. دوسری بات جو ہے, ریلیشن شپ ڈیمیج ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سو ڈوز میں آپ جتنا زیادہ ریلیشن شپ کے ڈیمیج کو کور کر سکیں وہ بہترین ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ آپ اسٹریسفل سچویشن کو اوائڈ نہ کریں. سم ٹائم لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. پھر ایک چیز ہے جس میں ہم اسٹریس میں بہت زیادہ نگیٹو ہو جاتے ہیں. زندگی میں اسٹریس سے ہم بھاگنے کی بجائے, گھبرانے کی بجائے ہم فرنٹ پر آ کر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو کوپ اپ کریں. وہ ہمیں ایگزیکٹو اسکلس دیتی ہیں کہ اپنی نیند کا خیال رکھنا, یہ ہمارے اندر اسٹریس ٹالرنس کو بہتر بناتا ہے. اپنی نیند کا خیال رکھنا, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا, اپنی لائف میں باڈی لمٹس کو ایکسپینڈ کریں, وچ مینس اپنی لائف میں واک اینڈ ایکسرسائز کو ضرور رکھیں. نو فائٹس کا ویلیو اپنی زندگی میں لے کر آنا, ٹھیک ہے. بہتر سوشلائز کرنا. صحیح. سب سے امپورٹنٹ چیز جو 5th ون ہے, اپنی پرسیپشن کو چینج. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا ویکنڈ شو ایگزیکٹو سکلز کے اوپر جو ہوتا ہے, اور میں ذکریہ ہاشمی آپ کا ہوسٹ اس شو کے لیے. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہیں جو کہ ولنگ ویز میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایگزیکٹو سکلز پروفیشنل کے جو آپ ایکسپرٹ ہیں اس کے طور پہ بھی یہاں پر ولنگ ویز میں کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اسٹریس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہیں, اور یہ کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, اسٹریس کو جو بھی ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ اسٹریس انفیکٹ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. صحیح. یعنی وہ جو پازیٹیو اسٹریس کی ہم نے بات کی تھی, یو اسٹریس کی بات کی تھی, تو وہ ہمیں انفیکٹ آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے. لیکن جب یہ ڈی اسٹریس میں چینج ہو جاتا ہے, یعنی یہ جب ہماری فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے, تو پھر وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اسٹریس مینجمنٹ. لیکن کیٹیگریز کی جو بات آپ کر رہے ہو, تو دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگریز آف اسٹریس. ہم اتنی زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں اپنے ویورس کو نہیں ڈالیں گے, لیکن اب یہ دیکھ لیں, جب کسی کی زندگی میں اسٹریسفل ایونٹس آتے ہیں, جب کسی کی زندگی میں اسٹریس آتا ہے, اس کے اندر یا تو وہ اس سے نکل جاتا ہے, اس سے ہیلپ لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم ایگزام کی انزائٹی کی بات کرتے ہیں, تو ایگزام کا اسٹریس جو ہے وہ پڑھنے پر مجبور کر دے گا نا. آپ تیاری کریں گے اور آپ اپنا ایگزام پاس کر لیں گے. لیکن اگر یہ اسٹریس ذرا زیادہ ہو جائے, ذرا اس کا پروپورشن ذرا زیادہ ہو جائے, جس کے کہ ملٹیپل فیکٹرس ہیں, ٹھیک ہے, اس کی نیچر آف جو اسٹریسر ہے وہ ذرا ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ جو انٹینسٹی ہے, شدت ہے اسٹریس کی, وہ کتنی ہوگی. سو جب یہ اسٹریس پرولونگ کر جائے, زیادہ ہو جائے آپ سب کی زندگی میں, تو پھر یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلمس دینا شروع کر دیتا ہے, ڈسفنکشنالٹی کو کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سمپل ورڈز, ایکیوٹ اسٹریس ہوتا ہے, سم ٹائم اسٹریس ایپیسوڈک ہوتا ہے, پھر ایک ٹرومیٹک اسٹریس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹراما سے گزرتے ہیں, تو اس کے فلیش بیکس جب آپ کو آتے ہیں, تو وہ اسٹریس کی اسٹیٹ آپ کے اندر کریٹ کرتے ہیں. ان سمپل ورڈ, اسٹریس ایک فزیولوجیکل اسٹیٹ کا نام بھی ہے. دیکھیں, ہمارے 5 ایریاز آف لائف افیکٹ ہوتے ہیں اسٹریس سے. ان سمپل ورڈز, نمبر 1 یور باڈی. جیسے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہم اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں, تو ہماری باڈی سائن اینڈ سمٹمس سینڈ کرتی ہے, سگنل سینڈ کرتی ہے. ہارٹ ریٹ کا انکریز ہونا, ہم نے ڈائجسٹو ٹریک کی بات کی تھی, بریدنگ ڈسٹربٹ ہو جانا, ٹریمرز ہونا, سویٹنگ ایکسیسو ہونا,
کچھ سائن باڈی سینڈ کرتی ہے. پھر ہمارے بیہیویئرس نمبر 2 کمپوننٹ آف دا اسٹریس. ہمارے بیہیویئر جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. ہمارا بیہیویئر یا تو بہت ہم ریسٹلیس ہو جاتے ہیں, ہم کرائنگ, سم ٹائم لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, سم ٹائم اوائڈنس کی طرف آ جاتے ہیں, اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 3 ہمارا موڈ مزاج. اسٹریس سے ہمارے موڈ بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ادھر وی آر ان اینشیس اسٹیٹ اور ڈپریسو اسٹیٹ اور ایجیٹیٹیڈ اور اگریسو, تو ہمارے موڈ جو ہے اگین اسٹریس سے جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. صحیح. نمبر 4 جی شور نمبر چونکہ 5 میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ایریاز آف لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. سو فزیکل چینجز یا فزیکل سمٹمس, آپ کے بیہیویئرس, دین آپ کا موڈ, دین آپ کا تھاٹ, دا میجر چانس. صحیح. آپ کا تھاٹ بھی انفلوئنس ہوتا ہے اسٹریس سے. اسٹریسفل سچویشن میں پازیٹیو تھنکنگ بہت مشکل سے پھر ڈیولپ کرنی پڑتی ہے آپ کو. صحیح. آپ کا تھاٹ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. اینڈ نمبر 5 یور انوائرمنٹ اینڈ لائف سچویشن. اب لائف سچویشن یا انوائرمنٹ ٹریگر میں رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹ میں اسٹریس جو ہے وہ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہو گیا تو وہ ٹریگر ضرور کر سکتا ہے. اسٹریس ایک ان اوائڈیبل فیکٹر ہے ہم سب کی زندگی کا. سو بجائے اس کو ایسا کوئی پرسیپشن رکھنے کے کہ ہماری زندگی اسٹریس فری ہو, ڈاکٹر صداقت اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹریس نہیں جہاں پر ہوگا تو وہ کوئی جنت ہی ہے. زندگی میں زمین پر آپ کو اسٹریس جو ہے وہ لازمی ملے گا. زندہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ جو ہے وہ اسٹریس آپ کو ضرور ملیں گے. سو وہ ایک اسٹریسفل سچویشن میں ہمارا تھاٹ پیٹرن اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی بیکاز آف می یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اینڈ آئی ایم ناٹ ورکفل اینڈ اسٹف لائک دیٹ. صحیح. اچھا ڈوز کیا ہیں اسٹریس میں اور ڈونٹس کیا ہیں؟ دیکھیں ڈوز میں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ڈوز میں اسٹریس مینجمنٹ میں یو اینڈ وی ہیو ٹو مینیج آور اسٹریس. ڈوز میں یہ آنا چاہیے. صحیح. جتنا ہو سکے ہم اسٹریسفل سچویشن کو اوائڈ کریں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. کہ اوائڈنس جو ہے اسٹریسفل سچویشن سے ہمیں ڈالنا نہیں چاہیے اپنے آپ, جتنا ہم کر سکتے ہیں. چونکہ اوائڈنس کو ہم اتنا زیادہ پروموٹ اس لیے بھی نہیں کرے بیکاز اوائڈنس ایک میل ایڈپٹیو کوپنگ میکانزم آف اسٹریس بھی ہے نا. بالکل. جب بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اوائڈنس کی طرف ہی ہمیں لے کے جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے نا, جیسے اب ٹریفک میں پھنسنے کا اور جاب پر ٹائم پر نہ پہنچنے کا اسٹریس تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں نا, کہ پہلے ٹائم نکل آئیں, تھوڑا سا پہلے تیار ہو جائیں. اس طرح کے اسٹریسرز کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ہر روز الماری کھول کر یہ سوچنا کہ جی میں کیا پہنوں تو اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں نا, پہلے سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں اینڈ آل دیٹ. اسی طرح سے میں نے کیا کھانا ہے تو اس کو بھی ہم پہلے سے. سو اس طرح کی نوعیت کے جو اسٹریسرز ہیں جن کو ہم جس حد تک اوائڈ کر سکیں ہمیں کرنے چاہیے. اچھا دوسری بات جو ہے ریلیشن شپ ڈیمیج ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اسٹریسفل جب بھی کوئی اسٹریس کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کر کیا رہا ہے وہ, اور اس کا جو میں ڈسفنکشنالٹی کی بات کر رہی ہوں, میں اسٹریس کی بات کر رہی ہوں جو ڈسٹریس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اس میں پھر آپ کا جو ولنریبلٹی ہے ریلیشن شپ کو خراب ہونے کی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا اب یہ اسٹریس ضروری نہیں ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں سے ٹریگر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں سم ٹائم ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی ہم اسٹریس فیل کرتے ہیں, ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں تو بھی ہم اسٹریس فیل کریں, اس وقت بھی ہمارا موڈ اپسیٹ ہوتا ہے اینڈ اس وقت الٹیمیٹلی ہمارے ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں. ایک فادر اگر آفس سے اسٹریس لے کر آیا ہے یا آفس میں سارا دن بہت تھکا ہے, یا ایک مدر کچن میں سارا دن تھکی ہوئی ہے ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز کر کے, تو شام میں ٹائرڈ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ صحیح بات نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو ڈوز میں آپ جتنا زیادہ ریلیشن شپ کے ڈیمیج کو کور کر سکیں وہ بہترین ہوگا. اینڈ اوائڈ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگر اوائڈ کر سکتے ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہے تو وہ بھی ایک ڈوز میں آ جائے گا. اچھا ڈونٹس کی بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ, جب بھی اسٹریسفل سچویشن میں ہو تو کبھی بھی ڈونٹ ایور یوز سبسٹنس, یعنی کوئی بھی ڈرگز آپ کو یوز نہیں کرنی چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے, وقتی طور پر شاید آپ کا اسٹریس مینیج ہو جاتا ہے لیکن ان دا لانگ رن اسٹریس کی انٹینسٹی بھی بڑھتی ہے. بالکل. اینڈ دوسری سب سے ڈینجرس چیز کہ آپ ایک ڈس آرڈر اور ڈس ایز کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک برین ڈس آرڈر جس کو ایڈکشن کہتے ہیں تو ولنریبل ہوتے ہیں آپ کے, آپ کو وہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا دوسری بات لاؤڈر ایکسپریشن آف اسٹریس وہ بھی نہیں کرنا چاہیے
کہ آپ زیادہ آپ دیکھیں کوئی لوگ جو ہیں وہ اسٹریس میں بہت شاؤٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اسکریمنگ اور چیزیں توڑنا اینڈ آل دیٹ، تو یہ بھی ڈونٹس میں آ جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ اسٹریسفل سچویشن کو اوائڈ نہ کریں. ٹھیک. اچھا پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ اوائڈ کریں، لیکن پرابلمس کو اوائڈ نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کا کسی پرسن کے ساتھ کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے اینڈ وہ چیز آپ کو اسٹریس دے رہی ہے، جیسے وائف ہے، بچے ہیں، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اوائڈ ٹریفک کے حاصل کو کیا جا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میجر پرابلم ہے اس کو اوائڈ کرنے سے پھر پرابلمس اور بڑھتی ہیں. دیکھیں اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے بیکاز وہ سننے کو تیار نہیں ہے، صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں. صحیح. پیرنٹس کو اوائڈنس کا یا کسی بھی پرابلم میں اوائڈنس بیٹر سلوشن ہوتا نہیں. تو ہم اکثر اپنے ارد گرد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہ لوگ ریزینٹمنٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی رنجشیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں تو اس بات نہ کرنے کی جو پرابلم ہے اس کو فل کیا چیز کرے گی؟ ازمپشنس. آپ ازیوم کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ ازیوم کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر نیگیٹیوٹی شاید آپ کے اندر آئے گی. جو ہے آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ تھا، اچھا اس کا مطلب یہ، بیکاز کمیونیکیشن جہاں پر نہیں ہوتی تو وہاں پر ازمپشن ہوتی ہے. سو بات چیت کرنے سے یا اسٹریس کو سالو کرنے سے، ریزالو کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ایک اسٹریس پرون پیرنٹس جو ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی اسٹریس پرون ہوں، جس کو ٹریٹ انزائٹی کہا جاتا ہے کہ کچھ پرسنالٹیز اینشیس ہی ہوتی ہیں. تو ولنریبلٹی تو ڈیفینیٹلی جینز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت کانفیڈنٹ اور بہت اچھے اسٹریس مینجمنٹ کرنے والے پیرنٹس کے بچے بہت اسٹریس پرون ہوتے ہیں. صحیح، وائس ورسا ہے، دونوں چیزیں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن جن جینز بہرحال ہم سب کی زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں تو وہاں پر اسٹریس کی کوپنگ میں یا اسٹریس کے ٹریگر ہونے میں جینز کا اپنا ایک اہم کردار ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انوائرمنٹ کا بھی اپنا ایک کردار ہے. انوائرمنٹ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی زندگی میں کتنا اسٹریس ہوگا. تھرڈ ون، آپ کا پری ڈسپوزیشن، آپ کا جو آپ جو ایکوپمنٹس رکھتے ہیں، جو آپ مینجمنٹ ٹول کٹ رکھتے ہیں، تو اس کا بھی بہت رول ہے اسٹریس مینجمنٹ میں. اگر آپ کی ٹول کٹ ہی پوری نہیں ہے اینڈ آپ کوئک فکسز کی طرف جاتے ہو، یعنی جب بھی آپ کی زندگی میں اسٹریس آتا ہے تو آپ اوائڈ کرنے کی طرف جاتے ہو ود دا پیسج آف ٹائم. اب چاہے جینز نے یہ مجھے سکھایا، چاہے میرے انوائرمنٹ نے مجھے سکھایا، لیکن اگر یہ پیٹرن میں نے سیکھ لیا کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی اسٹریسفل سچویشن آئے گی یا میری اپ برنگنگ ٹریننگ نے مجھے سکھایا تو مجھے اس کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے ریزلٹس نہیں آتے ہیں. سم ٹائم ہمیں سے بہت سارے لوگ اسٹریس کو مینج اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگس کو ہی ڈینائی کر دیتے ہیں. صحیح، یعنی ماسک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم لوگ ہم اپنی اسٹریسفل سچویشن میں ماسکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب ایکسپریسو نہیں رہتے، اس طرح ایکسپریسو نہیں رہتے، انٹرنلائز کرتے ہیں فیلنگس کو، اور اس میں ان کا بھی ایک آپ سمجھ لیں ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ کا فیئر ان کو ذرا آکوپائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. سم ٹائم لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں اسٹریسفل سچویشن. اب یہ میں بات کرنی ہوں کوئکلی کہ جو ٹھیک طریقے نہیں ہیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سب کی لائف میں کسی نہ کسی لیول پر اسٹریس ضرور آتا ہے. اور اسٹریس میں جب ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، جب ہم اس کو صرف سوچتے ہیں، اس کا حل نہیں نکالتے، جب ہم سم ٹائم ماسک کر لیتے ہیں اپنی ٹرو فیلنگس کو اور سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سڑ اڑ رہے ہیں. سم ٹائم ہماری زندگی میں اسٹریس لاؤڈر ایکسپریشن لے کر آتا ہے. بہت ایکٹنگ آؤٹ ہم کرتے ہیں، بہت ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس وے میں اپنے اسٹریس کا دیتے ہیں ایکسپریشن. پھر ایک چیز ہے جس میں ہم اسٹریس میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، مطلب ٹونٹ مار کر، سارکیسٹک ہو کر اس طرح سے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک اسٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ریئل اسٹریس اور ہے لیکن آپ اس کو ڈسپلیس کہیں اور کر رہے ہیں. صحیح. ہم سب میں سے بہت سارے لوگ اسٹریسفل سچویشن میں ان کو سمجھ جب نہیں آ رہا ہوتا کیا کرنا ہے تو وہ ڈسپلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ایگزام کی انزائٹی پیرنٹس پر نکل رہی ہے
پیرنٹس جو ہے اپنے گھر کی اور ریلیشن شپ پرابلمس بچوں پر نکال دیں. بچوں پر نکال سو اس طرح سے یہ جو جتنے بھی طریقہ کار ہیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, اب اس میں نے جیسے کہا کہ جینز بھی رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کا انوائرمنٹ بھی رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کا اپنا پری ڈسپوزیشن بھی. سو ایسی سچویشن میں پھر جب اس طرح کے طریقہ کار لوگ یوز کرتے ہیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, وہ پھر فروٹفل نہیں ہوتے, وہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتے, اور پھر ہماری لائف کو اور مشکل سے مشکل بنانا شروع ہو جاتے ہیں. رائٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف یور اسٹریس, کہ جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے اسٹریس, اس پہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں. پھر اسٹیپ 2 پر آپ نے کوئی بیسٹ مینجمنٹ یا آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے ہیں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں, میں کیا امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. اچھا میں جلدی سو جاؤں تو جلدی اٹھوں, اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں, جلدی اٹھوں گا تو اس پرابلم کو سالو ہو جائے گی. اچھا میں الارم لگا لوں, اچھا میں گھر سے جلدی نکلوں, تو کوئی 4-5 آپشنز جو ہیں وہ آپ اپنی ٹول کٹ میں رکھیں. صحیح. نمبر 3 بیسٹ ون کو سلیکٹ کریں اور امپلیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے امپلیمنٹ کر دی پھر کیا ہوگا, نمبر 4 پہ ایویلویٹ کرنا, کیا اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آ رہے ہیں یا نہیں. آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں آ رہے تو دیر از اے نیڈ ٹو چینج یور اسٹیپ 2 پہ, یعنی میتھڈ 2 پہ جائیں گے, جس پہ ہم نے وہ جو آلٹرنیٹیوز ڈھونڈے تھے اس میں سے پھر کوئی اور سلیکٹ کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. تو جس اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے یہ کوئی فکس اپنی زندگی میں لے کر آئے, وہ چاہے سگریٹ ہے, چاہے وہ ہیش ہے, could be anything, وہ پھر اور زیادہ بڑھ رہی ہے, اس کی سینسٹیوٹی, اس کا ٹالرنس جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے آپ کی زندگی. اور شاید لانگر رن میں جا کے آپ کے اندر یہ ایک پیرانوائڈ قسم کا بیہیویئر بھی انڈیوس کر دیتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ میرے خلاف ہو رہا ہے اور میرے بارے میں چیزیں غلط ہو رہی ہیں. تو اگین ایک مرتبہ ہم بار بار بہت زیادہ زور دے چکے اس چیز کے اوپر کہ اسٹریس سے بھاگے نہیں, اسٹریس سے کبھی بھی آپ یہ نہ کریں. ایک وہ مثال ہے کہ اگر بلی آ جائے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس سے بلی واپس نہیں چلی جاتی, خطرہ اسی طرح سے موجود رہتا ہے جس طرح سے خطرہ جو ہے وہ اصل شدت اور نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے. مس, چونکہ پروگرام کو سم اپ کرنے کا وقت ہو گیا تو ابھی آج کا ٹاپک ہمارا اسٹریس تھا. اچھا میں اس میں سوری آپ کی بات کاٹوں, اس میں یہ کہ ہم نے دو جیسے بات کی نا کہ ایک تو وقتی طور پر اسٹریس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم نے اس کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے. سیکنڈ, کیا ہم آج کریں اور ہمارے لائف میں اسٹریس مینجمنٹ کوئی پرابلم رہے نا. بالکل, مطلب ناؤ دس از دا گڈ نیوز ان فیکٹ آئی تھنک, کہ ہم آج کیا کریں کہ ہماری زندگی میں اسٹریس سے ہم بھاگنے کی بجائے, گھبرانے کی بجائے ہم فرنٹ پر آ کر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو کوپ اپ کریں. وہ ہمیں ایگزیکٹو اسکلس دیتی ہیں, وہ لائف اسٹائل ہمیں ایگزیکٹو اسکل دیتی ہیں, کیونکہ ایگزیکٹو اسکل ایگزیکیوشن پر پریپیئر کرتی ہیں ہمیں کہ وہ کیسے. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ پرابلم کا سلوشن کیا ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں. اسٹریس کی ریفرنس میں جو ایگزیکٹو اسکل, ویسے تو ساری ایگزیکٹو اسکل ہی آپ کو اگر اپنی زندگی میں آپ بہتر کرتے ہو اس کو تو وہ ہیلپ کریں گی, لیکن خاص کر کے اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے, جو بائی دا ڈیفینیشن ہے the ability to thrive in stressful situation, which means کہ آپ کا stress tolerance increase کر دیتی ہیں. اتنی یہ کوئی ایک شاندار سی بات ہے کہ آپ کا stress management تو آپ اپنی بہتر کرتے ہی کرتے ہو کہ آپ کی لائف میں اس طرح کا ایک ایسی چیز آ جائے کہ جس میں آپ اپنی لائف میں stress کو tolerate کر سکیں زیادہ سے زیادہ. اور یہ بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے. اسٹریس ٹالرنس اگر ہم نے ایز این ایگزیکٹو اسکل ہمیں امپروو کرنا ہے تو اس میں وہ 4-5 چیزیں ہمیں گائڈ کرتے ہیں جو آج ہم اپنی لائف میں لے کر آئیں تو ان دا لانگ رن ہمارا اسٹریس ٹالرنس بھی انکریز ہوگا اینڈ اوور آل لائف اسٹائل بہت بہتر ہوگا. یعنی ایک تیر سے کوئی 5-6 شکار ہو جائیں گے. سو اس میں کرنا کیا ہے, اس فورم پر آپ ہمارے ویورز یہ بات فریکوینٹلی ڈفرینٹ پروفیشنل سے سنتے ہوں گے کہ اپنی نیند کا خیال رکھنا, یہ ہمارے اندر اسٹریس ٹالرنس کو بہتر بناتا ہے. اپنی نیند کا خیال رکھنا, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا. ڈائٹ سے مراد میری یہ ہے ٹائم پر کھانا, صحیح بیلنسڈ کھانا, اور ہیلدی جو ہے وہ ہمیں وہ چیز کھانا, کیلوری کے اکارڈنگلی کھانا, کیلوری کاؤنٹ کر کے کھانا, اور ایک بیلنسڈ ڈائٹ جس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں, پروٹین, یعنی ہر چیز ہے, کسی بھی چیز کی ایکسیس نہیں ہے. ٹائمنگس کی پرٹیکولرلی میں نے بات یہ کی ہے کہ ہمارے ہاں 2:30 بجے 3 بجے, ابھی تو خیر رمضان کی وجہ سے یہ روٹین سم ٹائم خراب ہو جاتی ہے, لیکن اپارٹ فرام دا رمضان آپ دیکھیں کہ 2:30 بجے 3 بجے
ڈلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل اب ایک بندہ 2-2:30 بجے کھائے گا تو وہ سوئے گا کس وقت؟ ٹھیک ہے. بالکل. سو نمبر 2 اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں. ٹھیک ہے. نمبر 3 اپنی لائف میں باڈی لمٹس کو ایکسپینڈ کریں, وچ مینس اپنی لائف میں واک اینڈ ایکسرسائز کو ضرور رکھیں. واک کے بے شمار فائدے ہیں, ایکسرسائز کے بے شمار فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر اچھی فیلنگس کو کریٹ کرتا ہے, یعنی ایسے ہارمونس کو ریلیز کرتا ہے جو ہمیں اچھا فیل کرواتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. صحیح. نمبر 4 اپنے ریلیشن شپ پر پوری طرح سے توجہ دینا, ناراضگیاں نہیں پالنا, لڑائیاں نہیں کرنا. یہ 4th ون ہے جو اسٹریس ٹالرنس کو, نو فائٹس کا ویلیو اپنی زندگی میں لے کر آنا. ٹھیک ہے. بہتر سوشلائز کرنا. صحیح. سب سے امپورٹنٹ چیز جو 5th ون ہے, اپنی پرسیپشن کو چینج. تو میرا خیال ہے انسان ہونے کے ناطے اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر آنا ایک مشکل چیز ہوتا ہے ہمارے لیے. کیا غصہ آنے پر چیز توڑنا یہ پہلے دن سے ہی ہم نے نہیں سیکھا تھا, ہم نے آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھا. جب ہم نے ایک نیگیٹو چیز کو سیکھ لیا ہے تو اسی طرح سے ہمارے لیے ایزی ہے کہ ہم ایک پازیٹیو چیز کو بھی سیکھیں, اور جب ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے مس, تو چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہمارے رسپانسز میں شامل ہوتی جاتی ہے اور ہمارا رسپانس آٹومیٹک ہو جاتا ہے. آج اگر مجھے غصہ کرنے پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز توڑ دوں, تو تھوڑی سی محنت کرنے پر میں یہ رسپانس بھی سیکھ سکتا ہوں کہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں اس کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا کہیں پہ ڈائیورٹ کروں اور اس سچویشن میں سے باہر نکلنے کی کوشش کروں, جس طرح سے مس نے بات کی. اگر میں نے یہ سیکھا ہے کہ کوئی اگر سٹریس ہے تو میں بجائے کہ اس کو اوائڈ کروں, میں یہ بھی سیکھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اس کے اوپر بات کر کے مجھے اس کو فیس کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. تو ناظرین, ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی پروگرام کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی طرف جائیں اور ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جائیں. ہم چیزوں کو سمجھ سکیں کہ جو ہمارے بیہیویئرز ہیں ان دا اینڈ ان دا بیک ان کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں. ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام سے ذکریہ ہاشمی کو اور مس شمائلہ بطول کو اجازت دیجیے. امید ہے کہ ہم سٹریس اور اس کے مینجمنٹ, اس کے فیکٹرز, اس کی تمام تر جو کانسیکوینسز ہیں, اس کی جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے جو اس کے ٹاپکس ہیں, ہم آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.